معزز ناظرین کرام، افغانستان میں طالبان کے دوبارہ عروج سے جہاں بہت سی خوشخبریاں سننے کو مل رہی ہیں، وہیں بہت سے خدشات بھی جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی اور سفارتی حلقے افغانستان میں ممکنہ خوراک کی شدید قلت کے بارے میں فکر مند پائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان حلقوں نے وزیر اعظم عمران خان اور امیر المومنین ملا ہبت اللہ آخوند کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کرائی ہے۔ ان حلقوں کو یہ تشویش ہے کہ افغانستان میں 20 سالہ کشت و خون کے بعد امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ملکوں اور انڈیا نے جس ہزیمت اور ذلت کا سامنا کیا ہے، اس کے نتیجے میں ان ممالک سے طالبان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف معاشی پابندیاں ان ممالک کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک بڑا ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے۔ امریکہ تو پہلے ہی ان 9 ارب ڈالر سے زائد کی رقم کو منجمد کر چکا ہے جو اس نے افغانستان کو دی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی یونین اور انڈیا طالبان حکومت کے خلاف جس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپی یونین طالبان سے اپنی شرائط منوانے کے لیے کس قدر معاشی پابندیاں لگا سکتی ہے۔ ان شرائط کا تعلق افغانستان کی حال ہی میں وجود میں آنے والی طالبان کی عبوری حکومت سے ہے۔ طالبان کو ہر ممکنہ طور پر پیش آنے والی معاشی مشکلات کے حوالے سے ہم نے پاکستان کے ایک سینئر سفارتکار امجد علی شیر سے بات چیت کی ہے۔ امجد علی شیر کا تعلق قبائلی علاقے محمد سے ہے اور انہیں سفارتکاری کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سفارتکار کی حیثیت سے مختلف ممالک میں 35 سال تک خدمات انجام دی ہیں۔ امجد علی شیر قاہرہ، نیپال، ساؤتھ کوریا، بوسنیا، بیلجیم، دبئی اور برسلز میں پاکستان کے سفارت خانوں میں مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ وہ 7 سال تک کمبوڈیا میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں اور اس دوران ان کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کی تجارت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے آنے والے دنوں میں طالبان کو ممکنہ طور پر پیش آنے والی معاشی مشکلات کے بارے میں امجد علی شیر کی رائے اور تجاویز پوچھی تو انہوں نے کیا کہا، یہ جواب آپ ان کی زبانی سنیے۔ بٹ صاحب السلام علیکم۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ موجودہ طالبان کی جو حکومت آئی ہے، ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 15 اگست 2021 کو طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان کو۔ کابل میں انہوں نے اپنی حکومت تو ابھی قائم نہیں کی، لیکن ٹیک اوور کیا کیونکہ اشرف غنی چلے گئے، بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر سارے افغانستان پہ طالبان نے جو ہے نا اپنا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اور آخری فتح ان کو پنجشیر میں ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے لیے اب کیا آگے مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ طالبان کی پہلی حکومت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی طالبان نے 1995-96 میں افغانستان پہ حکومت قائم کی اور 2001 میں جب امریکیوں نے ان پہ حملہ کیا تو ان کو ڈسپلیس کر دیا۔ اب ان موجودہ طالبان میں اور 1995-96 سے لے کر 2001 تک کے طالبان میں اگر ہم فرق دیکھیں تو یہ موجودہ طالبان ہمیں بہت زیادہ ریفائنڈ لگ رہے ہیں۔ ان کو ڈپلومیسی کے طریقے بھی آنے لگے ہیں، مذاکرات کے طریقے بھی سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ طالبان ہوں یا پچھلے طالبان ہوں، بین الاقوامی طور پر اور بیرونی دنیا ان کو کسی بھی طریقے سے قبول نہیں کرے گی اور ان کے لیے کئی مشکلات پیدا کی جائیں گی۔
سب سے پہلے سب سے بڑی مشکلات جو ان کے لیے پیدا کی جائیں گی وہ معاشی طور پر ان کو اس طرح کرپل کیا جائے گا کہ وہ جو ہے نا اپنے ملک کو نہ چلا سکیں۔ دوسری جو معاملات ان کے لیے پیدا کیے جائیں گے وہ یہ ہے کہ ان پہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ان کے موجودہ جو اراکین ہیں، وزیر ہیں یا دوسرے ممبران ہیں، ان پہ انٹرنیشنل ٹریول پہ بھی پابندی لگائی جائے گی۔ تیسری جو مشکلات ہے ان پہ وہ کی جائے گی کہ ان کے ریکگنیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کو کیا آیا تسلیم کیا جائے گا کہ نہیں۔ ڈپلومیسی میں اور بین الاقوامی تعلقات میں حکومت کا تسلیم کرنا ایک لازم جز ہے، اور مشکل ان کے لیے یہ بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ ان کو یونائٹڈ نیشن میں افغانستان کی سیٹ بھی ان کو ملے گی کہ نہیں۔ ابھی تک مغربی دنیا اور خاص کر امریکہ یہی بیان دے رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے جو موجودہ طالبان ہیں ان کے گفتار کو نہیں، ان کے عمل کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ اپنے وعدوں پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی سے انہوں نے موجودہ ایک عبوری کابینہ کا اعلان کیا ہے، اس میں انہوں نے کوئی خاتون وزیر کو نہیں لیا ہے، اور بیرونی دنیا نے اس پہ آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں کہ انہوں نے کہ دیکھو عورتوں کے خلاف یہ امتیازی رویہ رکھ رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ طالبان نے کہا کہ یہ حتمی لسٹ نہیں ہے، اس میں اور بھی لوگ آئیں گے۔ ان کے لیے ہیومن رائٹس بھی ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے کہ جی آپ اقلیتوں پہ، دوسرے جو ایتھنک گروپس ہے ان پہ بھی جو ہے نا یہ لوگ بین الاقوامی دنیا خاص کر مغربی دنیا ان پر جو ہے نا آوازیں اٹھائیں گی۔ لیکن ایک چیز میں نے جو سنا ہے اور میری جو اپنے دوستوں سے جو بات چیت ہوئی ہے اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ اس دفعہ طالبان اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کو چلانا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کے ان سے بڑے توقعات ہیں بین الاقوامی طور پر بھی، لیکن اپنے لوگوں کے، کیونکہ پچھلے حکومت میں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ افغانیوں کے لیے تھا وہ سیکیورٹی کا، کسی شخص کی جان و مال عزت جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی۔ موجودہ طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جی ہم سب سے پہلے امن امان قائم کریں گے، انصاف کا بول بالا کریں گے، انصاف لائیں گے، اور ہر افغانی کو جو ہے نا وہ پرسکون اور امن کی زندگی گزار سکے گا۔ طالبان پہلے بھی کہتے رہے اور اب بھی کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے معاشی حالات ٹھیک ہے، مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ بھی قابو پا لیں گے اور اس مشکل سے بھی نکل آئیں گے۔ افغانستان جو جغرافیائی طور پر بہت اہم ملک ہے، اس کے ارد گرد 6 ممالک ہے، اور ایک جو سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے چائنا، اس کے بارڈر بھی ان سے لگتا ہے۔ تو یہ 6 ممالک جو اس کے ارد گرد ہے یہ خصوصاً چاہیں گے کہ افغانستان جو ہے ایک پرامن ملک رہے، وہاں حالات ایسے ہو کہ تجارت اسی طریقے سے بڑھے۔ اور افغانستان جغرافیائی طور پر ایشیا سے یورپ کو کوریڈور دیتا ہے، اس کو چکن نیک کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ افغانستان کے موجودہ لوگ ان مشکلات پہ قابو پا لیں گے، لیکن ان کے لیے چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز جو ہے یہ موجودہ طالبان، جس کو ہم آج کل لوگ ہائیبرڈ طالبان کہتے ہیں کہ یہ بہت ریفائن قسم کے وہ طالبان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ جو ہے نا ان مشکلات کو جو ہے نا اس پہ قابو پا لیں گے، اور امید ہے مجھے کہ طالبان جو ہے اپنے ملک کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے اور ترقی دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔